We usually face a question in our society. ہمیں اکثر ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، تو خدا تعالیٰ کا کریٹر کون ہے؟ اور اس کویشچن کو بڑا ہی لاجیکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کویشچن کو سمجھیں گے اور اس کے آنسر کو تین چیزوں کے ذریعے سے۔ پہلی چیز ہمارے لیے جو قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس کو عقل کے پیرائی کے اندر پرکھیں گے، کیا عقل کے نظریے کے مطابق بھی کا یہ کویشچن ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ کا کریٹر کون ہے، یہ سوال کرنا ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں تو بڑا ہی کرسٹل کلیئر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، بار بار فرمایا لا شریک لہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ساری آیات اس بات کی واضح ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہ لم یلد، نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی واضح حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ یا اللہ سب سے پہلے بھی تو، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، اور سب سے آخر بھی تو، تیرے بعد بھی کچھ نہیں۔ اب ہم اس کو عقل کے پیرائی کے اندر پرکھتے ہیں کہ عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک چیز جو عقل کے اندر سوال آتا ہے، جسے ہم لاجیکل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہم جب اس کے ساتھ یہ اگلا والا جملہ جوڑتے ہیں کہ جب ہر چیز کا بنانے والا ہے تو اللہ کا بنانے والا کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے، خدا تعالیٰ کا کریٹر کون ہے، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال اللاجیکل ہو جاتا ہے۔ اور اس اللاجیکل ہونے کی مثال ایسے ہے تو کوئی بندہ میرے پاس آئے، وہ بولے یار میرے بھائی عمران کا آپریشن تھا، عمران مرد کا نام ہے، آپریشن تھا، تو بتائیں اس کو بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ تو بھائی وہ تو مرد ہے، اس کو تو نہ بیٹا ہو سکتا ہے نہ بیٹی ہو سکتی ہے، تو یہ تو کویشچن ہی اللاجیکل ہے کہ عمران کو بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے یہ سوال نہیں بنتا، ایسے ہی خدا تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ بھی سوال نہیں بنتا، یہ بھی اللاجیکل سوال ہے۔ کیوں کہ اگر ہم یہ بالفرض ہم سپوز کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، نقل کفر کفر نباشد، کہ خدا تعالیٰ کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی سپوز کرنا پڑے گا کہ اس کا بھی کوئی کریٹر ہے، اس کا بھی کوئی کریٹر ہے، اس کا بھی کوئی تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس کی کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک چیز پہ، ایک خالق پہ بریک لگائیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سب کا کریٹر ہے اور اس کا کوئی کریٹر نہیں۔ ساری کائنات، ساری مخلوق، سب کچھ نظر آنے والا، نظر نہ آنے والا، یہ سب کا سب کریشن ہے، اور اس کا ایک کریٹر ہے جس کا کوئی کریٹر نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں بھی آنے والی ہے، اور اس بات کو ہماری عقل بھی مانتی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں ایک جگہ پہ جا کے بریک لگانی پڑے گی کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں۔ عقل کے مطابق یہ بات بالکل درست ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کا بھی کریٹر کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کیسے آئے، ایٹرنل ذات ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اس نے ہمیں چند صفات بتائی ہیں قرآن پاک کے اندر اپنے حوالے سے، تو ہم اس کو دیکھ کے، ان کو پڑھ کے ہم خدا تعالیٰ کا تعارف جان سکتے ہیں۔ اور ابھی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ہو رہا ہے، اس سوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قریباً پہلے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یزال الناس یتساءلون، کہ لوگ مسلسل سوالات کرتے رہیں گے اللہ کے بارے میں، حتی یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ او خلق اللہ الکون فمن خلق اللہ، کائنات کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا یہ سوال ہوگا کہ لوگ اللہ کے بارے میں سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ پھر آپ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا کہ فمن وجد من ذلک شیئا، کہ جس کے دل میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، اس طرح کا سوال اس کے ذہن میں آئے، آپ نے فرمایا فلیقل آمنت باللہ، تو وہ صراحتاً یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد اس سوال کے متعلق سوچنا چھوڑ دے۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے فلیستعذ باللہ، کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ ملے، اس سوال سے میری حفاظت فرما۔ تو اسی لیے ہمارے بڑے ہمیں ایک بات کہا کرتے ہیں کہ آپ نے جب سوچنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق نہیں سوچنا ہے،
آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق سوچنا ہے. اللہ کی صفات میں اللہ کی صفت خالق ہونا ہے. اب اللہ کیسا خالق ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات کا نظام، یہ ساری خالقیت کی صفت ہے. ہم اس کو دیکھیں، اس کے اندر سوچیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں ہم تدبر کریں، نہ کہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں. تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے.